تحقیق کے مومن کامیاب ہو چکے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، اور یہ بات ذہن نشین کر لیں، اپنے دماغ میں اچھی طرح یہ بات یاد رکھ لیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑ رہا ہے، تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اس کے اندر ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تحقیق کے مومن کامیاب ہو چکے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کامیابی کے ذرائع اور کامیابی کے شرائط ہیں، اس میں سے ایک چیز اور ایک صفت یہ بتائی ہے کہ انسان مومن مسلمان اپنی نماز کی حفاظت کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز ایسے پڑھے جیسا پڑھنے کا حق ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے وہ جب کھڑتا ہو خشوع و خضوع اختیار کرے، اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے جب وہ بات چیت کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ادب و احترام اس کے دل میں ہو۔ اس طرح انسان نماز کی حفاظت کرنا چاہیے اور نماز میں خشوع و خضوع کی حفاظت کرنا چاہیے۔ وہ ایسے نہ ہو کہ مسجد اس کے لیے خیالات کے لیے، اس کے فکر کے لیے، سوچنے کے لیے جگہ نہ بنے، جبکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑتا ہو تو اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے کی جگہ بنے۔ اس طرح ابن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ انسان نماز میں شیطان کے وسوسے سے خشوع و خضوع کھو رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ تو ابن باز رحمہ اللہ نے اس کا جو جواب دیا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، تو چلے شروع کریں۔ بسم اللہ۔ السائل يقول إنني أحس بعدم الخشوع في الصلاة إطلاقا نتيجة للوسوسة والتفكير فيها، فهل يعني ذلك أن صلاتي باطلة لعدم اكتمال أركانها؟ تو سائل نے ابن باز رحمہ اللہ سے سوال کر رہے ہیں کہ میں اپنی نماز میں خشوع و خضوع کو محسوس نہیں کر رہا ہوں، بہت ہی کم میرے نماز میں خشوع و خضوع پایا جا رہا ہے۔ وجہ بھی یہ ہے کہ میں بہت زیادہ خیالات کرتا ہوں، باہر کی چیزیں، باہر کے افکار، یعنی دوسروں کے بارے میں فکر اور باہر کے جو بھی خارجی چیزیں ہیں اور شیطان کے وسوسے ہیں، اس کی وجہ سے میں نماز میں خشوع و خضوع نہیں پا رہا ہوں۔ تو کیا اس نہیں پانے کی وجہ سے، یہ رکن ضائع ہونے کی وجہ سے کیا میری نماز باطل ہو جائے گی؟ الواجب عليك إذا دخلت في الصلاة أن تستحضر أنك بين يدي الله۔ ابن باز رحمہ اللہ نے سب سے پہلا جملہ کیا ہی بہترین کہا کہ ہر مسلمان اس بات کی مکمل کوشش کریں کہ وہ خشوع و خضوع اختیار کریں، اور یہ بات ذہن نشین کر لیں، اپنے دماغ میں اچھی طرح یہ بات یاد رکھ لیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑ رہا ہے، تو اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کا ڈر اس کے اندر ہونا چاہیے۔ وأنك المرء منه مسمع وأنك في مقام عظيم لا تخشى عليه۔ اور کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے بات چیت کرتا ہے، بات کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سنتا ہے، جواب دیتا ہے، اور یہ بہت ہی بڑے عظمت مقام پر پہنچ چکا ہے، تو اس بات کا ڈر اس کے دل میں ہونا چاہیے۔ لله وتقبل على صلاتك قراءتك وركوعك وسجودك حاضرا بقلبك خاشعا لله۔ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انسان کو اس بات کی امید بھی ہونی چاہیے، ڈر بھی ہونا چاہیے کہ اس کی نماز قبول کی جائے، اس کا رکوع، اس کا سجود، اس کا قیام، ساری چیزیں نماز میں جو کچھ کر رہا ہے وہ قبول کیا جائے۔ اس وجہ سے وہ حاضر دلی کے ساتھ کھڑنا چاہیے، مکمل خشوع و خضوع اختیار کر کے تقوی کے ساتھ کھڑنا ضروری ہے۔ خائفا من وجلا من سبحانه وتعالى وأن تبتعد عن الوساوس غاية الابتعاد۔ تو انسان اپنے آپ کو وسوسوں سے حفاظت کرنا چاہیے، جتنی وہ طاقت رکھتا ہے ضرور وسوسوں سے دور رہنا چاہیے۔ فإذا كثرت عليك فاتبع عن يسارك 3 مرات، عن يسارك وقل أعوذ بالله من الشيطان 3 مرات۔ اور اگر یہ وسوسے غالب آ جائے اور وسوسے زیادہ سے زیادہ ہو رہے ہیں کہ انسان اپنے دماغ کو قابو نہیں کر سکتا ہو، تو اس وقت وہ بائیں جانب 3 مرتبہ تھوکنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ وتسلم إن شاء الله من ذلك۔ وقد أوصى النبي بها۔ انشاءاللہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نجات دے سکتا ہے، اس کا عمل اصلاح ہو سکتا ہے۔ بعض أصحابه هو عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه
ثم قال يا رسول الله إن الشيطان قد لبس علي الصلاة، فأمره أن يستعيذ بالله عند دخل في الصلاة، وجاءته الوساوس فيستعيذ بالله 3 مرات ويكتب عليه 3 مرات، فقال ففعلت فخلصني الله منه، أو قال فأنجاني الله منه. تو من باز رحمہ اللہ نے ایک حدیث پیش کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ باقاعدہ جو عمل بتایا ہوں وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ سے بھی ثابت ہے، خاص طور پر عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول میرے نماز میں شیطان بہت زیادہ وسوسے ڈالتا ہے، تو اللہ کے رسول نے یہ عمل، یہ ترکیب بتائی کہ اپنے بائیں مرتبہ 3 مرتبہ تھوکیں اور اعوذ باللہ پڑھیں. تو میں کرنے کے بعد، خود صحابی بتاتے ہیں کہ میں کرنے کے بعد الحمدللہ میں نجات پا لیا اور میں اپنے آپ کو اصلاح کر لیا. المقصود أنك تحرص على إحضار قلبك بين يدي الله والحذر من الوساوس والإقبال على. بتانا مقصود یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، اس بات کا ڈر انسان رکھے اور حاضر دلی کے ساتھ نماز ادا کرنے کی مکمل کوشش کرے. الصلاة قراءة وتدبرا وركوعا وسجودا. نماز ادا کرے تو انسان سوچ سمجھ کر خیال کرنا چاہیے کہ کیا کچھ پڑھ رہا ہے، سمجھنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے. وہ ہر چیز میں رکوع، سجود، قیام اور تشہد کی حالت میں سب چیزوں میں وہ اچھی طرح سوچ سمجھ کر ادا کرے. غاية الحذر من الشيطان غاية، فإن لم يذهب فتر عن يسار، انفت عن يسار 3 مرات وقل أعوذ بالله من الشيطان 3 مرات وأنت في الصلاة، وسوف يذهب إن شاء الله كما اوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام. تو آخر میں یہی عمل بتا کر اپنی بات کو ختم کر رہے ہیں کہ انسان جتنی کوشش کر سکتا ہے اپنے آپ سے مجاہدہ کرے، شیطان کو دور کرنے کی کوشش کرے. جو اللہ کے رسول جو تھوکنا اور اعوذ باللہ کے بارے میں بتائیں یہ عمل ادا کریں، ضرور انشاءاللہ اللہ کا ساتھ ہوگا اور انسان ضرور اپنے نماز میں خشوع و خضوع پا سکتا ہے. تو ہم یہ بات واضح سمجھ سکتے ہیں کہ انسان عمل کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، محنت کرنا چاہیے. اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالی توفیق، ولی التوفیق ہے، جو اللہ مستعان ہے، اللہ تبارک و تعالی مدد کرنے والا، سب کچھ چلانے والا، اس کے ہاتھ میں ہر چیز کی قدرت ہے، تو ضرور اللہ تبارک و تعالی یہ چیزیں عطا کرے گا، شیطان کو ہم سے دور کرے گا. اگر ہم اس بات کا خیال نہ کریں، خود ہم خیالات سوچتے رہیں، نماز میں کھڑنے کے بعد خود ہم خیال پیدا کریں، تو یہ ہماری غلطی ہے. شیطان سے بڑھ کر ہم اپنے آپ کو وسوسے میں ڈال رہے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ بات سمجھنے، اپنے نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.